یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ جب یہ اولاد کی نعمت ہمیں حاصل ہو گئی تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ گھر کے اندر ان کو جیسا ماحول ملے گا اسی ماحول کے اندر یہ بچے پروان چڑھیں گے۔ نیکی کا ماحول ملے گا، دینداری کا ماحول ملے گا، بچے نیک بنیں گے، دیندار بنیں گے۔ بددینی کا ماحول ملے گا، بے حیائی کا ماحول ملے گا، غفلت اور لاپرواہی کا ماحول ملے گا، بچے بددینی کا اور بے حیائی کا شکار ہوں۔ چھوٹے بچے علماء فرماتے ہیں کہ نرم مٹی کی طرح ہوتے ہیں۔ نرم مٹی کو دیکھو نا آپ، جیسے اس کو ڈھالنا چاہو، جیسے اس کو موڑنا چاہو اس طرح سے مڑ جاتی ہے۔ کبھی آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو گاؤں میں پہلے کمہار جو ہوا کرتے تھے مٹکے بناتے تو وہ ایک گول چکر ان کے پاس ہوا کرتا، اس کے اوپر مٹی رکھتے، اس مٹی کو جس شیپ میں جس شکل میں ڈھالنا ہوتا اس کو کیا کرتے تھے ڈھال دیں۔ اور آج بھی جو لوگ مٹی کا برتن بنانے کا کاروبار کرتے ہیں آپ دیکھیں ان کو، یا جو چھوٹے بچے مٹی سے کھیلتے رہتے ہیں، گیلی مٹی سے وہ جو چاہتے ہیں اس گیلی مٹی سے بنا لیتے ہیں۔ کبھی کوئی چاقو بنا لیتا ہے، کبھی کوئی تلوار بنا لیتا ہے، کبھی کوئی اور گھوڑا بنا لیتا ہے، جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ چھوٹے بچے ابتدا میں اور کم عمر میں ملائم مٹی کی طرح ہوتے ہیں، ان کو جس طرح سے آپ موڑیں گے، جس طرح سے آپ ڈھالنا چاہیں گے بچہ آپ پہ ڈھل جائیں گے۔ اور دیکھو انسان سننے سے زیادہ دیکھنے سے تاثر لیتا ہے۔ آپ کسی بھی اچھے انداز میں، ایسے انداز میں کہ آپ کے منہ سے شہد ٹپک رہی ہو، کسی کو نصیحت کریں اور سمجھائیں، اور آپ اپنی للہیت اور تقوی کے کئی گن اس کے سامنے گائیں اور اپنے بارے میں خوب بتائیں، اور بالکل میٹھی اور شیریں زبان کے اندر بتائیں۔ اس بتانے کا وہ تاثر اور وہ اثر ان لوگوں پر نہیں ہوگا جو آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے حال احوال سے ان کے اوپر محسوس ہوگا اور اثر پڑے گا۔ یعنی انسان دیکھنے کے بعد آپ کی حرکتیں، آپ کے کام کاج اور آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے جتنا متاثر ہوتا ہے نا، آپ کی زبانی ان چیزوں کو بیان کرنے سے اتنا متاثر نہیں ہوتا۔ بچے ابتدا میں نقال ہوتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ وہ جب وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بڑوں کو کسی بھی انداز میں دیکھتے ہیں تو اسی انداز میں وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر والد مولوی قسم کے ہیں تو ان کے بچے ابتدا میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی کرتا پاجامہ پہنیں، ہم بھی ٹوپی لگائیں، ہم بھی رومال اپنے سر پہ رکھیں، یعنی کہ وہ بالکل کاپی کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی جس طرح سے میرے والد رہتے ہیں اس طرح سے ہم رہیں۔ آپ دیکھیں نا چھوٹے بچے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہمارے موبائل ہیں۔ جب ہمارے بڑوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے کھلونے والے موبائل لاتے ہیں، اور ان کھلونے والے موبائل سے وہ سارے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں جو ہم اپنے بڑے موبائلوں سے انجام دیتے ہیں۔ وہ ہماری تو نقل کر رہے ہیں۔ میں اپنا واقعہ بتاؤں، میری چھوٹی بچی 3.5 سال کی ابھی آنے کا کہہ رہی تھی کہ نا میں جمعے میں چلوں آپ کے ساتھ، میں زبردستی چھوڑ گیا۔ ایک کھلونے والا موبائل اس کے پاس میں، اس موبائل سے فوٹو لے رہی، اور فوٹو لیتے ہوئے جو آواز آتی ہے نا وہ آواز منہ سے نکال رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فوٹو لیتے وقت جو آواز کیمرے کی ہوتی ہے وہ آواز اس کھلونے والے موبائل سے فوٹو لیتے ہوئے کیسے لے رہی، نکال رہی، منہ سے آواز نکال رہی۔ تو بچے جیسا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ویسا کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کے سامنے کوئی بھی ایسی غیر اخلاقی حرکت نہ کریں جس کا اثر بچوں پر جائے۔ اور دیکھو بچوں کی مثال ابتدا میں کیمرے کی طرح ہے۔ بچے اگرچہ جو کام ہم نے کیا اس کو فوری طور پر انجام نہ دیں، لیکن وہ سب کچھ ان کی میموری میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور بعد میں چل کے ان کو یاد آتا ہے، پھر وہی سارے کام انجام دیتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں سیکھا ہوتا ہے۔ اور بچے ابتدا میں یعنی کہ نئی عمر کے اندر بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ جو چیز آپ نے ان کو بچپن میں سکھا دی، جو چیز آپ نے بچپن میں ان کو پڑھا دی، جو کچھ آپ نے بچپن میں ان کی تعلیم اور تربیت کر دی، اس کے اثرات ان کے بڑے ہونے کے بعد بھی ان کی زندگی کے اندر نمایاں ہوتے ہیں۔